آئیے آپ کو لے کر چلتے ہیں ایک ایسے دینی ادارے میں جہاں کے طلباء گولڈ میڈلسٹ ہیں، اور اس ادارے کے 104 ایسے اسکالرز ہیں جنہوں نے مختلف انٹرنیشنل یونیورسٹیز کے اندر ایم فل اور پی ایچ ڈی کر کے اس وقت دنیا بھر کے بڑے ممالک کے اندر اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ اکرام ادارہ حاضہ کے جو بانی اور پروفیسر ہیں جو یہاں پہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں آج کے اس پروگرام میں، آئیے بات چیت کرتے ہیں اور ان کا مافِ ضمیر آپ تک پہنچاتے ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں مزاج؟ الحمدللہ خیریت سے، آپ سنائیں خیریت ہے؟ بالکل بہترین، شکر اللہ کا۔ اچھا الحمدللہ 1.5 سال ہو گیا ہمارا ایک پروگرام ہوا، آج اس کے بعد دوسرا پروگرام آپ کے ساتھ ہو رہا ہے، تو ماشاءاللہ اس ادارے کی تبدیلیاں اور مسلسل اس کے اوپر جو کام ہے وہ واضح طور پر نظر آ رہا ہے، تو ابھی آئندہ آنے والے وقت میں آپ کا اس ادارے کو لے کے کیا پلان ہے؟ ایک تو لب آزاد چینل کی پوری ٹیم کا آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے جامعہ اسلام آباد کا بارے دیگر وزٹ کیا، اور پھر جامعہ اسلام کا جو ایک تعلیمی اور تحقیقی پروگرام ہے اس کے ثمرات قوم تک پہنچانے کے لیے آپ جو یہاں پہ تشریف لائے، اللہ تعالیٰ آپ اس کی بہترین جزا عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ جب آپ 1.5 سال قبل تشریف لائے تھے اس وقت جامعہ اسلام آباد ایک پاکستان کے بڑے دینی مدارس و جامعات میں سے ایک دینی ادارہ تھا۔ آج الحمدللہ آپ یہاں پر تشریف لائے ہیں تو جامعہ اسلام آباد ایسا جامعہ ہے جو دینی مدرسہ سے تعلیمی سفر شروع کر کے آج ایک انٹرنیشنل یونیورسٹی کی صورت دھار چکا ہے۔ الحمدللہ جامعہ اسلام آباد کا نیشنل اسمبلی سے فیڈرل چارٹر ہو چکا ہے، اور پھر ہائر ایجوکیشن کمیشن جو کہ تمام یونیورسٹیز کے لیے ایک اتھارٹی ہے، وہاں سے الحمدللہ 4 ڈپارٹمنٹس کی منظوری ہو چکی ہے، جس میں اسلامک سٹڈیز ہے، عربک ہے، اور اکنامکس اور کمپیوٹر سائنس ہے۔ تو یہ گویا کہ اب الحمدللہ جامعہ اسلام آباد انٹرنیشنل یونیورسٹی پاکستان یعنی IIUP کے نام سے ایک یونیورسٹی کی صورت، ایک یونیورسٹی قائم ہو چکی ہے۔ اچھا، ایک میرے ذہن میں اپنا ذاتی طور پہ یہ خیال آ رہا ہے کہ آج سے 10 سال 15 سال پہلے ہم دیکھتے تھے کہ علماء کرام بچوں کو اسکول سے دور رکھا کرتے تھے، یا پھر انگلش کا، میتھ کا اس طرف رجحان بڑا کم تھا، اسکول کی طرف رجحان بڑا کم تھا، لیکن آپ نے تو ماشاءاللہ یونیورسٹی لیول تک اپنے ادارے کو لے کے جانے میں کامیاب ہوئے ہیں، تو آپ کو کسی نے روکا نہیں، کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی، یا پھر ذہنوں کو تبدیل کرنا پڑا؟ یعنی ایسی کوئی بات نہیں ہے، میرا تو الحمدللہ سٹارٹ سے ہی جب یہاں I-84 سیکٹر میں 2001 سے میری ایک تعلیمی خدمت کا سفر جاری ہوا، اس ٹائم بھی مجھے یاد ہے کہ میں ابتدائی اور پہلی کلاس میں یہ ڈاکٹر محمد اقبال کے ایک شعر پڑھا کرتا تھا، دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر۔ تو میں تھوڑی ترمیم کر کے پڑھتا تھا، ویسے تو دیار عشق کہنا بھی ٹھیک ہے، علم کا بھی عشق ہو سکتا ہے، لیکن میں اس کی جگہ پہ ڈاکٹر محمد اقبال کی روح سے معذرت کرتے ہوئے دیار علم پڑھتا تھا، دیار علم میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر۔ چونکہ دین اسلام جو ہے وہ قیامت تک کے لیے، پوری کائنات کے لیے مکمل ضابطہ حیات ہے، کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے، لہذا پوری دنیا میں ہر علاقے میں ہر زمانے میں دین اسلام ہی راہبری کے لیے، رہنمائی کے لیے ہمارے پاس دین برحق ہے۔ اس دین اسلام کی جو تعلیمات ہیں اس میں زمانے کے مطابق، حالات کے مطابق جو جدید ذرائع ہیں ان کا استعمال کرنا، ان کو بروئے کار لا کر دین اسلام کے پیغام کو مؤثر طریقے سے قوم تک پہنچانا، یہ ایک بنیادی فریضہ ہے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی خاص مہربانی، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ عنایت سے مجھے یہ توفیق ملی، اور میرے ساتھ جو مخلص انتظامیہ، ہمارے احباب، اساتذہ، سٹاف، ہمارے جو ہے وہ بورڈ آف ٹرسٹی کے ممبران، بورڈ آف سٹڈی کے ممبران اس ٹائم بھی یونیورسٹی کے اس پورے پروجیکٹ میں کام کر رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں سب کی شبانہ روز مخلصانہ کاوشوں کے نتیجے میں الحمدللہ ہم اس نتیجے تک پہنچے ہیں کہ اللہ کی مہربانی سے ہم ایک بہت بڑی یونیورسٹی ملک و ملت کو دینے جا رہے ہیں۔ اچھا ماشاءاللہ، ایک یونیورسٹی آپ کی رواج سائٹ پہ، وہاں پہ اس کا ایک بڑا آپ نے اسٹرکچر بھی قائم کیا، وہاں پہ کافی زمینیں وہاں پہ لی آپ نے، اور یہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کی یونیورسٹی بنانے کا کوئی وہاں پہ منصوبہ آپ نے شروع کیا۔ جی جی۔ یہ ٹوٹل کتنا رقبہ ہے
اور کتنے اسٹوڈنٹس ہیں، کتنے بلاک ہیں، اور یہ خیال کیسے آیا، ذرا اس کے بارے میں بتائیے۔ چونکہ یہاں پر جو ایک دینی ادارے کا قیام عمل میں لایا گیا وہ الحمدللہ روز بروز برق رفتاری سے ترقی کرتا رہا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے خاص فضل و کرم سے اگر کوئی اس پہ رپورٹ یا سروے کیا جائے تو وطن عزیز پاکستان کے تمام دینی مدارس و جامعات میں اتنے تھوڑے وقت میں کسی دینی ادارے نے اتنی بڑی کامیابی حاصل کی ہو تو شاید کوئی ہو، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے اس جامعہ کو یہ اعزاز بخشا ہے کہ اس کی 50 سے زائد برانچز قائم ہوگی، اور پھر یہاں کے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ یہاں سے گریجویٹس جو ہیں دینی تعلیم حاصل کرتے ہیں، شبہ حفظ و قرات میں حفظ قرآن مجید کرنے کے بعد درس نظامی کورس تو ڈبل ایم اے کی ایکول ڈگری ہے ہماری، وہ کرنے کے بعد الحمدللہ ملک کی بڑی بڑی یونیورسٹی سے وہ ایم فل پی ایچ ڈی کے اسکالر ہیں۔ 50 سے زائد برانچز قائم ہو چکی ہے، اور یہ سلسلہ آگے بڑھتا گیا تو اس بات کی ضرورت شدت سے محسوس ہونے لگی کہ ایک بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی ہونی چاہیے جہاں پر ہمیں زیادہ تعداد میں ہزاروں لوگوں کو بھی یک وقت جو ہے وہ علم کی سوغات تقسیم کر سکیں۔ اس کے نتیجے میں الحمدللہ رواد کے قریب جو ہے 40 سے زائد کنال پر جو مشتمل ایک رقبہ ہے اس کی خریداری ہوئی، پھر اس کا باقاعدہ طور پہ سروے آف پاکستان سے سروے ہوا، پھر اس کا نقشہ ڈیزائن کیا گیا آرچ ویژن سے، پھر پہلا تعلیمی بلاک جو ہے اللہ کی خاص مہربانی سے اس کے پہلے فلور کا جو ہے وہ الحمدللہ کمپلیٹ ہونے کے بعد افتتاح بھی ہو چکا ہے۔ گویا کہ جو ایچ ای سی کی ریکوائرمنٹس تھی اس کے مطابق جتنے کلاس رومز چاہیے تھے، لائبریری چاہیے تھی، کمپیوٹر لیب، ایڈمن سٹاف وغیرہ، اور اسی طرح سٹاف روم کے لیے جو بھی ضروریات تھی وہ وہاں پر اللہ کی مہربانی سے پوری ہو چکی ہیں۔ اچھا، یہ بتائیے گا کہ بیرون ممالک سے بھی طلباء و طلبات یہاں پہ پڑھنے کے لیے آئیں گے؟ ضرور انشاءاللہ تعالی۔ ہمارا چونکہ یونیورسٹی کے نام کے اندر بھی ہم نے انٹرنیشنل کے لفظ کا بھی اضافہ اس لیے کیا، یہ صرف ملکی لیول کی نہیں ہم بنانا چاہتے، یہ ایک بین الاقوامی سطح کی یونیورسٹی بنانا چاہتے ہیں کہ اسلام آباد انٹرنیشنل یونیورسٹی پاکستان، اور اللہ کی مہربانی سے ہم چاہتے ہیں کہ مختلف ممالک سے خاص طور پہ وسط ایشیا کی جو ریاستیں ہیں وہاں سے سٹوڈنٹس بڑی آسانی سے یہاں پہ آ سکتے ہیں۔ ویسے تو اس وقت بھی ہمارے پاس الحمدللہ یو کے سے بھی اور مختلف اس طرح ممالک سے سٹوڈنٹس جو ہیں وہ قرآن و سنت کا علم حاصل کرنے کے لیے، تعلیم حاصل کرنے کے لیے آ چکے ہیں اور آ رہے ہیں، اور ہمارے اپنے جامعہ کے جو گریجویٹس ہیں، فضلاء ہیں، وہ بھی مختلف ممالک کے اندر جو ہے حصول علم کے لیے بھی پہنچ چکے ہیں، اور پھر اسی طرح علم کو آگے تقسیم کرنے کے غرض سے بھی۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ہمارے پاکستان کے اندر ایک ٹرینڈ ہے، جس بھی بندے کا مدرسہ ہے 50-100 اسٹوڈنٹس اس کے پاس پڑھ رہے ہیں، اور وہ بندہ ایک پیر بھی ہے، وہ بندہ ایک حکیم بھی ہے، وہ بندہ سب کچھ ہے ماشاءاللہ، ٹھیک ہے، اور اس بندے نے اس کی جو پولیٹیکل لائن ہوتی ہے وہ ایسی ہوتی ہے کہ وہ اپنے ان مدرسے کو یا بچوں کو یا اس افرادی قوت کو سامنے رکھتے ہوئے وہ پولیٹکس کھیلتا ہے، وہ اپنے اداروں کو آگے لے کے جاتا ہے، وہ ساری چیزیں ایک پولیٹیکل لائن کے اندر لے کے چل رہا ہوتا ہے۔ کیا آپ کے اس ادارے کی کامیابی اور اس ادارے کی بڑھوتی اور اتنی بڑی یہ کامیابی جو آپ کو ملی ہے، کہیں اس کے پیچھے یہ پولیٹکس تو نہیں ہے؟ بالکل ایسے نہیں ہے، یہ تو خالص ایک دینی اور تعلیمی ادارہ، اور اللہ تعالیٰ کی خاص فضل و کرم سے ہمارے مشائخ کرام، بزرگوں، اساتذہ، ہمارے مخلص انتظامیہ احباب کی دعاؤں اور کوششوں کا نتیجہ ہے، بظاہر ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اچھا، ماشاءاللہ اس ادارے کا سٹرکچر، اسٹوڈنٹس، ڈسپلن، صفائی اور یہ ساری چیزیں ماشاءاللہ انتہائی خوبصورت ہیں، لیکن نصابی وہم نصابی سرگرمیاں جو ہے اس کے بارے میں ذرا ڈسکرائب کیجیے گا۔ ماشاءاللہ جامعہ کا چونکہ ایک یہ تعلیمی ادارہ ہے جو تنظیم المدارس اہل سنت پاکستان بورڈ کے تحت اس کا علاق ہے، ان کا ہی جو نصاب تعلیم ہے اس کے مطابق باضابطہ طور پہ کلاسز ہوتی ہیں، اور پھر پاکستان کے چند مدارس ہیں جہاں پر دورہ حدیث شریف کے بعد جو ایک شہادت عالمیہ کی ڈگری ڈبل ایم اے کی ایکول ڈگری ہے، اس کے بعد اسپیشلائزیشن ہے، تخصص فی الفقہ والافتاء ہے، وہ جو جامعات علیہ کہلاتے ہیں ان میں وہ تخصص فی الفقہ والافتاء ہے۔ اللہ کی مہربانی سے پاکستان کے جو جامعات علیہ ان میں سے ایک جامعہ علیہ یہ جامعہ اسلام آباد بھی ہے۔ اس کا نصاب تعلیم تو وہ تنظیم المدارس اہل سنت پاکستان بورڈ کا، اور پھر اس کے ساتھ ہم نے کچھ جو ہے میں سمجھتا ہوں تصوف کے حوالے سے، اخلاق کے حوالے سے کچھ ہم نے سلیبس کے اندر اضافہ بھی کیا، اور پھر جو جدید ذرائع تھے ان کو ہم نے بروئے کار لاتے ہوئے جو ایک عصری تعلیم ہے اس کا بھی ہم نے ایک پراپر جو ہے آرٹس اور سائنس کا بھی انتظام کر رکھا ہے کہ بچے ہمارے فیڈرل بورڈ سے
باقاعدہ طور پر میٹرک ایف اے جو ہے وہ آرٹس میں بھی ایگزام دیتے ہیں، سائنس کے اندر بھی دیتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے شارٹ کورسز ہیں، انگلش لینگویج کورس ہے، عربک لینگویج کورس ہے، ڈیجیٹل سکلز کورس جو ہے وہ بھی الحمدللہ جامعہ کے اندر ہوتا ہے۔ اچھا، میں دیکھ رہا تھا کہ اسلامک یونیورسٹی کے پروفیسر یہاں پہ آ کے انگلش کی کلاس لے رہے ہیں۔ مختلف یونیورسٹی سے لوگ آتے ہیں، اساتذہ اکرام، پروفیسر حضرات، وہ اپنی اپنی مہارت کے مطابق یہاں پر جو ہے لیکچر ڈیلیور کرتے ہیں، جی اور ویسے بھی ہم طلباء کی تربیت کے لیے مختلف پروگرام جو ہے وہ لانچ کرتے رہتے ہیں، اخلاقی اور روحانی اور اس طرح کے تربیتی اصلاحی جو پروگرام ہے وہ جامعہ میں چلتے رہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے بچے ماشاءاللہ صحت افزا ماحول میں رہتے ہیں، اور پھر باقاعدہ طور پہ مشق اور ٹریننگ بھی ہے، ایک جو بدنی ریاضت ہے، جی اور اس کے ساتھ جو ہے سپورٹس کا بھی ایک پروگرام ہے کہ جہاں جب کرکٹ ٹورنامنٹ کرتے ہیں تو یہ اپنے جامعہ کی ہی 10-11 ٹیمیں تو ان کی اپنی بن جاتی ہیں، تو یہ اس طرح کر کے مختلف کھیلوں میں بھی حصہ لیتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو مختلف سرگرمیاں ہیں، ایک اسلامک اسٹوڈنٹ فیڈریشن ہے ہماری، طلباء کی جو خوابیدہ صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کے لیے، طلباء کی ایک دوسرے کو باہمی مسائل کو حل کرنے کے لیے، ایک دوسرے کی مدد کرنے کے لیے تربیت ہوتی ہے، ٹریننگ ہوتی ہے، اس میں جو آئی ایس ایف میں طلباء کام کرتے ہیں۔ تو اس طرح کی نصابی اور ہم نصابی سرگرمیاں اللہ کی مہربانی سے ہماری جاری رہتی ہیں۔ اس کی وجہ ہی میں سمجھتا ہوں کہ شاید دنیا بھر سے اور پھر آزاد کشمیر سمیت ملک بھر سے ہر کونے سے اللہ کی مہربانی سے ہر جگہ سے اسٹوڈنٹس ہمارے جامعہ میں آتے ہیں۔ اچھا، لب آزاد چینل کے دیکھنے اور سننے والوں کو آخر میں پیغام کیا دینا چاہیں گے؟ ماشاءاللہ، میں تو بڑی خوشی ہوئی آپ سے مل کر، اور پھر لب آزاد کا تو نام ہی ایسا ہے جو میں سمجھتا ہوں صحافتی دنیا میں ایک حسن اور خوبی ہے، جو صحافت سچی صحافت ہے، صحافت کے اچھے اصول اور اوصاف ہیں، وہ لب آزاد چینل میں موجود ہیں۔ اللہ مزید اس میں روز بروز ترقی ڈالے، اور روز بروز ترقی اس میں آپ لوگوں کو نصیب ہو، اور کامیابیوں سے آپ سرفراز ہوں۔ یقیناً میں سمجھتا ہوں ایسے چینل اور آپ جیسے ایسے لوگ یہ معاشرے کی تعمیر و ترقی میں ایک اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ سر۔ شکریہ جی، تو ناظرین اکرام، اس وقت میرے ساتھ موجود تھے جامعہ اسلام آباد یونیورسٹی کے محتمم و بانی جناب ڈاکٹر پروفیسر ظفر اقبال جلالی صاحب، ان سے بات چیت کی اور ان کا مافی ضمیر آپ تک پہنچایا۔ ناظرین، آج کے ہمارے اس پروگرام کو دیکھنے اور سننے کے بعد آپ کیا رائے رکھتے ہیں؟ اپنی رائے کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے گا۔ اس وقت دیجیے اجازت عبدالتواب کو، انشاءاللہ پھر کسی نئے چہرے کے ساتھ کسی نئے مقام پر دوبارہ ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ حافظ۔